السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال تعالی فی موضع آخر: منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فیہ۔ معزز و محترم سامعین اکرام، آج ایک اہم درس ہے کتاب سے ہٹ کر کے۔ آج کا موضوع ہے ہم اللہ کی راہ میں کس طرح کی چیزیں پیش کریں۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، جس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی ہے، جو بالکل یعنی ہماری ضرورت سے زائد چیز ہے یا ناقابل استعمال چیز ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں میں نے کئی دنوں سے یا کئی مہینوں سے میں دیکھ رہا ہوں لا کے مسجد میں ڈال دے گا، یعنی جو استعمال کے لائق نہیں ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے جرائد ہیں، صحائف ہیں۔ یہ کہنے کی بات ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی کے دین سے، اللہ کے گھروں سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ جس چیز کو ہم اپنے گھر میں قبول نہیں کرتے اس کو مسجد میں لے جا کے ڈال دیتے۔ کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی چیز ہو، ایک آدمی اللہ سے جب محبت کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں ایسی چیزیں پیش کرتا ہے جو اس کو محبوب ہوتی ہیں۔ بہرحال جو بھی چیز آدمی کو پسند نہ ہو، اس کے استعمال سے وہ چیز ختم ہو چکی ہو، تو اس کا جو راستہ ہے اور جو اس کی جگہ وہاں پہ اس کو رکھنا چاہیے۔ تو ایک ایسی بات ذہن میں ہے تو میں نے کہا یہ بات تھوڑا سا اہمیت کے ساتھ اس کو بتا دیں کہ کوئی بھی چیز ہو، جس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے ہو، جس چیز کی آپ کے نزدیک اہمیت نہیں ہے، اسے اللہ کی راہ میں کیوں دیتے ہو؟ اللہ نے شرط لگائی نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالی کے نزدیک تم بھلائی نہیں پا سکتے، اللہ رب العالمین کی اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے۔ کب تک؟ جب تک تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنی تو اپنا سب سے محبوب باغ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روکو روکو، اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ انہوں نے کہا سارا باغ اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ تو ایسی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہمارے سماج میں رائج ہیں کہ آدمی سوچتا ہے جس چیز کی ویلو ختم ہو گئی ہے اس کو اللہ کی راہ میں دے دو۔ آپ دیکھیے تمام بچوں میں جو سب سے کند ذہن بچہ، سب سے شریر بچہ، سب سے زیادہ پریشان کرنے والا بچہ، اس کو لوگ کہاں شعبہ حفظ میں ڈال دیتے، مدرسے میں لے جا کے ڈال دیتے۔ یہ کہیں نہیں پڑھ سکتا تو یہاں ڈال دو اس کو۔ جو نوٹ کہیں نہیں چلے گی مسجد کے چندے میں ڈال دو اس کو، جمعہ میں چندے میں ڈال دو اس کو۔ جو کتاب بالکل استعمال کے لائق نہیں ہے، کہیں اس کی جگہ نہیں ہے، مسجد میں لے جا کے رکھ دو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے۔ اللہ سے محبت اگر ہو تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نزدیک محبوب چیز ہے اس کو ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اور اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں، اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں فرمایا منہ تنفقون ولستم بآخذی، تم ایسی چیزیں دیتے ہو اللہ کی راہ میں جسے تم خود نہیں لینا پسند کرتے ہو۔ تو زندگی کے تمام معاملات میں ہم دیکھیں کہ اگر کوئی چیز انویسٹ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کسی چیز کی قربانی دیتے ہیں، تو ہمیں اپنی قیمتی چیز کو پیش کرنا چاہیے۔ ایک اشارہ ہے، تنبیہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہی چیز قبول ہوگی جو حسن نیت سے دی جائے گی، محبت سے دی جائے گی، عقیدت سے دی جائے گی۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں ہم دیکھیں کہ ہم دین کی راہ میں کہاں اور کیا چیز خرچ کر رہے ہیں۔ جو چیز بھی خرچ کریں پہلے ہم سوچیں کہ اس چیز کی اہمیت ہمارے نزدیک کتنی زیادہ ہے، کیونکہ جتنی اچھی نیت سے آپ خرچ کرو گے نا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اچھا ثواب دے گا آپ کو۔ تعداد اللہ نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کوانٹیٹی نہیں دیکھتا کہ کتنا دے رہے ہو، جو دے اخلاص کے ساتھ دو۔ آپ 100 روپیہ بھی دو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، 200 روپیہ دو اللہ کی رضا جوئی کے لیے،
لیکن آدمی کوئی چیز خرچ کرے اور اس کی نیت درست نہ ہو، یا جو چیز خرچ کر رہا ہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ کہیں بھی اس کی کوئی جو ہے وقعت نہیں رہ گئی تو اللہ کی راہ میں دے دو. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کو بہتر جانتا ہے نا. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو بہتر جانتا ہے. صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو انصار کو دیکھا، انصاری صحابہ کرام کو نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے پاس پیسے روپے، کیسا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر سوال کیا، اللہ کے پیغمبر یہ مالدار لوگ تو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یعنی ان کے اندر ایک جذبہ تھا اور ایک ان کی اندر ایک امنگ تھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی. لیکن آج اگر کہا بھی جائے کہ دیکھو فلاں لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ لوگ اچھی چیزیں دیتے ہیں، تم بھی اچھی چیزیں دو، تو کہتے ہیں اس کی نیکی اس کے ساتھ، ہماری نیکی ہمارے ساتھ. لیکن دنیا کے معاملے میں تو ایسا ہمارا جذبہ نہیں ہے نا کہ اگر کوئی 2000 کما رہا ہے تو ہم 1000 میں کام چلا لیں گے، کوئی 10,000 کماتا تو ہم 5 میں کام چلا لیں گے. آج تو اسی دولت کی اور دنیا کی ریس میں ہم نے اپنی آخرت کو فراموش کیا ہوا ہے. دولت کی اور دنیا کی محبت میں ہم نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی. ہم نے اپنے عقیدے کو فراموش کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہم کو جو ہے پریشانیوں سے بچانے والا نہیں ہے. لیکن آج ہر طرح کا ڈر ہے ہمارے دلوں میں، ہر طرح کا خوف ہے، اور دنیا کی بے پناہ محبت اور حرص اور لالچ ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی غلطیاں لوگ کرتے ہیں کہ جو چیز کہیں بھی کسی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی ہے اس کو دین کی راہ میں انویسٹ کر دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر یہ اخلاص نیت عطا فرما. جو بھی نیکی کریں، سبحان اللہ بھی، الحمدللہ بھی اگر بولتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے بولیں. 10 روپیہ بھی دیتے ہیں کسی بھی ادارے کو، کسی بھی مسجد کو، کسی بھی عالم کو، کسی بھی دین کی راہ میں، کسی بھی کام میں، تو اخلاص کے ساتھ دیں کہ اللہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے دیا ہے، تیری محبت میں دیا ہے. محبت اگر نہیں ہے، اخلاص اگر نہیں ہے، کتنا بھی کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. تو ایک تو نیت اچھی ہونی چاہیے، جو چیز ہم دے رہے ہیں اس کے ساتھ نیت اچھی ہونی چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کی کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.